اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب بحث چل رہی تھی ان سوروں کے سلسلے میں کہ جن سوروں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، ٹھیک، باوجود ہے کہ قرآن مجید میں جو 114 سورہ ہے ان سوروں کی مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے نشاندہی کر دی گئی ہے، بتا دیا گیا ہے کہ 86 سورہ مکی ہے اور جناب مائک آف ہے، آواز نہیں آ رہی مدنی ہے۔ جی جناب آواز نہیں آ رہی۔ اس کے باوجود 30 سورہ ایسے ہیں کہ جن سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ خوب ان کو شمار کر رہے تھے۔ آج 5واں سورہ سورہ حج، سورہ حج کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ابو محمد مکی ابن ابی طالب ان سورہ را مکی دانستے و استدلال خود را مبتنی بر آئے 52 قرار دادے اس۔ یہ محمد ابن ابی مکی ابن ابی طالب، ابو محمد مکی ابن ابی طالب، انہوں نے سورہ حج کو مکی قرار دیا ہے، ٹھیک، اور مکی ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر 52 کیا ہے؟ اس سورہ کی آیت نمبر 52 اس آیے کریمہ میں افسانے غرانیق کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے افسانے غرانیق کا تعلق کس سے ہے؟ مکے سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ پھر وہی بات آ گئی، کل بھی ایک جگہ ایسا گزرا تھا کہ ایک آیت میں کچھ ایسی بات کی گئی تھی کہ جس بات سے مکی ہونے کا امکان اور مکی ہونے کی علامت سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن رد کیا تھا اس کو کہ اگر کسی سورہ کے اندر کوئی ایک ایسی آیت ہے کہ جس آیت کے اندر مکی ہونے کی علامت ہے تو اس ایک آیت کی بنیاد پر پوری سورہ کو مکی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تقریباً یہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سورہ حج مکی ہے، اور سورہ حج کے مکی ہونے پر جو دلیل دی ہے وہ آیت نمبر 52 ہے کہ اس آیہ کریمہ میں افسانہ غرانیق کی طرف اشارہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ افسانے غرانیق کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ان نظر بے دو دلیل صحیح نیست۔ سورہ حج مکی ہے، یہ نظریہ دو دلیل کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1، افسانے غرانیق افسانے ساختگی ہے، وہ اصل واقعیت نہیں رکھتا کہ آپ کہیں کہ اس آیہ کریمہ میں افسانے غرانیق کی طرف اشارہ ہے۔ نہ، جو چیز افسانہ ہے، جو چیز غیر واقعی ہے، اس کی طرف آیت میں کیوں اشارہ ہوگا؟ لہذا افسانے غرانیق کو دلیل بنا کر کے آپ سورہ کو مکی نہیں کہہ سکتے۔ جس افسانے کو دلیل بنایا گیا ہے اصلاً وہ افسانہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ ساختگی ہے، وہ جعل کیا گیا ہے۔ ایک، ثانیاً محتوائے سورہ و مکی بودک سازگار نہیں۔ دوسری بات، آپ سورہ مکہ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ حج اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ حج کا جو محتوا ہے یہ محتوا سورہ مکی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی؟ سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو محمد مکی یہ کہتے ہیں کہ سورہ حج مکی ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ آیت نمبر 52 کہ جو افسانے غرانیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک، لیکن ابو محمد مکی کا یہ نظریہ کہ سورہ حج مکی ہے دو دلیل کی بنیاد پر صحیح نہیں، ان کے نظریے کو دو دلیل سے باطل کیا گیا۔ نمبر 1، افسانے غرانیق کیا ہے؟ ایک ساختگی اور جعلی اور بناوٹی افسانہ ہے،
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک دوسرے سورہ حج کا جو محتوا ہے، جو مطالب اس کے اندر ذکر ہوئے ہیں، وہ مکی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اس کے محتوا مدنی ہے. لہذا صحیح نہیں ہے یہ کہنا کہ سورہ حج مکی ہے. اس کے بعد نمبر 6 سورہ فرقان. ان سورے را صرفاً ضحاک برخلاف روایات ترتیب و اتفاق مفسرین مدنی دانستہ ہے. سورہ فرقان کے بارے میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ اس سورہ کو صرف ضحاک نے، ضحاک شخصیت کا نام ہے، ٹھیک، ضحاک نے سورہ فرقان کو کیا ہے؟ برخلاف روایات ترتیب و اتفاق مفسرین مدنی دانستیاز، مفسرین کے اتفاق اور ترتیب روایات کے برخلاف مدنی جانا ہے، جبکہ یہ سورہ مکی ہے. اکثر مفسرین نے روایات ترتیب کی بنیاد پر کیا ہے؟ اس سورہ کو، سورہ فرقان کو مکی جانا ہے، جبکہ ضحاک نے مدنی جانا ہے. نمبر 7 سورہ یاسین. برخی ان سورہ مدنی دانستر بلے قابل آن شناخت نشدے، قائل آن شناخت نشدے، بدلیل روشنی ہم در ان بارے ارائے نشدے. سورہ یاسین کو بعض لوگوں نے مدنی جانا ہے، لیکن قائل کون لوگ ہیں، کن لوگوں کی یہ رائے ہے، قائلین کا پتہ نہیں ہے، اور نہیں اس کے مدنی ہونے کی دلیل واضح اور روشن ہے کہ کس دلیل کی بنیاد پر لوگوں نے سورہ یاسین کو مدنی کہا ہے. سورہ یاسین سورہ مکی ہے، لیکن برخی ان سورہ را مدنی دانستیان، بعض علماء نے اس سورہ کو مدنی جانا والے قائل آن شناختے نہ شدے، لیکن مدنی کہنے والا کیا ہے معلوم نہیں ہے کہ کون ہے. وہ دلیل روشنی ہم در ان بارے ارائے نہ شدہ. اب کوئی واضح دلیل بھی اس سلسلے میں پیش نہیں کی گئی ہے، یعنی سورہ یاسین کے مدنی ہونے پر کوئی دلیل بھی واضح طور پر نہیں دی گئی ہے. نمبر 8 سورہ سعد. برابر قول شاذ و شناخت نشدہی آن مدنی شمول گیا. سورہ سعد کو بھی ایک قول کہ جو قول شاذ ہے اور جس قول کا قائل معلوم نہیں ہے، سمجھ رہے، اس کو مدنی کہا گیا ہے. سورہ سعد ترتیب نزول کے اعتبار سے مکی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے مدنی کہا ہے. اب وہ کون لوگ ہیں نہیں معلوم، دلیل کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم. نمبر 9 سورہ محمد. گروہی بالخلاف اجماع ان سورہ را مکی دانستیان. سورہ محمد کہ جو مدنی ہے، لیکن اور اس پر اجماع اور اتفاق بھی ہے، تمام علماء کا، مفسرین کا اتفاق و اجماع ہے کہ سورہ محمد مدنی ہے، لیکن علماء اور مفسرین کے اجماع اور اتفاق کے خلاف کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مکی ہے. مدنی ہونے پہ اتفاق و اجماع ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو مکی اجماع اور اس کے برخلاف مکی ہے، اتفاق مفسرین کے برخلاف اس کو کیا کہا ہے؟ مکی کہا ہے. نمبر 11 سورہ رحمان. سید قطب بجہت لحن و نسق. سورہ و جلال الدین سیوطی بے استناد 2 روایت، یکی از مستدرک حاکم و دیگری از مسند احمد. ان سورہ را مکی دانستے اند. ان نظر بے چند دلیل مردودہ. سورہ رحمان کہ اس کو 2 عظیم شخصیتوں نے، سید قطب اور جلال الدین سیوطی. یہ سید قطب شیعہ علماء میں سے ہیں اور جلال الدین سیوطی اہل سنت کے. تو ان 2 بزرگ مفسرین اور علماء نے سورہ رحمان کو سورہ مکی جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ 2 روایتیں ہیں. ایک روایت جس کو مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا ہے، دوسری مسند احمد ابن حنبل میں. سمجھ رہے ہیں؟
سورہ رحمان کو سید قطب اور جلال الدین سیوطی نے دو روایتوں کو دلیل بنا کر کے کہ جن میں ایک روایت مستدرک حاکم میں ہے، دوسری روایت مسند احمد میں ہے، ان دو روایتوں کو دلیل بنا کر کے اسے مکی کہا ہے۔ لیکن یہ نظریہ اور یہ قول چند دلیل کی بنیاد پر مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ قطب الدین اور سیوطی نے حاکم اور مسند احمد کی روایت کی بنیاد پر سورہ رحمان کو جو مکی کہا ہے، یہ نظریہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ البتہ سید قطب نے اب جو دلیل دی ہے سورہ رحمان کے مکی ہونے کی، اب وہ ظاہر سے حاکم کی روایت اور سے تھوڑی ہوگی، کیونکہ یہ شیعہ عالم اہل سنت کی روایت کی کتاب سے استناد تھوڑی کریں گے، ہے نا۔ انہوں نے لحن کو دیکھا ہے، لحن و نسق کو کہا کہ اس سورہ کا جو لحن ہے اور جو نسق و نظم ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، سورہ رحمان کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ سید قطب نے کہا کہ مکی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نسق و لحن سورہ، جو سورہ کا لحن ہے، جو سورہ کا نسق و نظم ہے، آپ دیکھیں کس طریقے سے، کس ترتیب کے ساتھ، کس نظم کے ساتھ آیتیں ہیں اس میں، یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ مکی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جلال الدین سیوطی انہوں نے بھی کہا ہے کہ مکی ہے۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس دو روایتیں ہیں، ایک روایت حاکم کی ہے، دوسری روایت مسند احمد حنبل کی ہے۔ ختم، یہ ہو گیا۔ اب یہاں سے کہا گیا ہے کہ یہ نظریہ اور یہ رائے کہ سورہ رحمان مکی ہے وہ صحیح نہیں ہے چند دلیل کی بنیاد پر۔ پہلی دلیل، لحن و نسق بتنہائی بے مکی یا مدنی بودن سورہ کفایت نمی کند۔ سید قطب کی رائے کو اور ان کی دلیل کو پہلے رد کر رہے ہیں۔ کہا سید قطب نے سورہ رحمان کے مکی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لحن و نسق کو قرار دیا تھا۔ کہا کہ نا کسی بھی سورہ کا لحن اور اس کا نسق بتنہائی اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی سورہ کے لحن کو دیکھیں، اس کے نسق کو دیکھیں اور صرف لحن و نسق کو معیار بنا کر کے مکی یا مدنی قرار دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ سورہ کا نسق، سورہ کا لحن کیا ہے؟ علامت ہے، لیکن معیار کامل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سید قطب الدین کی دلیل رد ہو گئی۔ ثانیاً روایت حاکم در مکی بودن سورہ صراحت ندارت۔ اب جلال الدین سیوطی نے مستدرک حاکم کی جس روایت کی بنیاد پر سورہ رحمان کو مکی قرار دیا ہے، وہ روایت اس سورہ کے مکی ہونے میں صراحت نہیں رکھتی۔ روایت پوری طریقے سے دلالت نہیں کرتی اس بات پر کہ سورہ رحمان مکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صراحت ہوتی تو ہم خود مان لیتے، لیکن روایت میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ روایت واضح طور پر یہ بیان کرے کہ سورہ رحمان مکی ہے۔ تو سیوطی کی حاکم والی روایت جس کو دلیل بنایا تھا وہ رد ہو گئی۔ اب روایت مسند احمد ضعف سند دارت، یعنی مسند احمد کی جو روایت ہے، جس روایت کو جلال الدین سیوطی نے سورہ رحمان کے مکی ہونے کی دلیل قرار دیا ہے، اصلاً اس روایت کی سند میں ذوق پایا جاتا ہے، سندی اعتبار سے روایت ضعیف ہے۔ ختم۔ ٹھیک مولانا؟ ثالثاً روایات ترتیب متفقاً ان سورہ مدنی شمردہ۔ تیسری اور سب سے محکم دلیل کہنے کی جو روایات ترتیب ہے، وہ روایتیں جو قرآن کے سوروں کی ترتیب کے سلسلے میں ہمارے پاس ہیں،
ان تمام روایتوں میں بالاتفاق سورہ رحمان کو مدنی شمار کیا گیا ہے. مکی کو مدنی شمارتی ہیں. ہمیں مدنی ہے نا جی مدنی ہے. وہی کہہ لو. تو کہہ رہے ترتیب سورہ کی جو روایتیں ہیں ان روایات کا بالاتفاق کیا ہے سورہ کو مدنی ہے. یہ کہنا ہے، اور وہ بالاتفاق دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ سورہ رحمان مدنی ہے. تو جب روایات ترتیب بالاتفاق سورہ رحمان کو مدنی کہہ رہی ہیں تو ہم مکی کیوں مانیں گے؟ تم لوگوں کی رائے ضعیف ہے، تم لوگوں کا قول ضعیف ہے. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ چلیں یہ آخری پڑھ کے بات کو تمام کریں. سورہ حدید برقی ان سورہ مکی شمور دے اند. سورہ حدید کی جو مدنی ہے لیکن بعض لوگوں نے اس سورہ کو مکی شمار کیا ہے. زیرا عمر با خواندن آن در نوشته‌ای که در خانه خواهرش یافت اسلام آورد. مکی ہونے کی دلیل کیا ہے کہ سورہ حدید مکی ہے؟ کہہ رہے کیونکہ عمر جب اپنے بہن کے گھر گیا ہے، عمر جب اپنی بہن کے گھر گیا تو اپنے بہن کے گھر میں یہ سورہ حدید کی آیتیں لکھی ہوئی پائی، تو انہی آیتوں کو پڑھ کر کے اسلام لایا ہے. بھائی صاحب بولا، بھائی صاحب بولا. بعض لوگوں نے سورہ حدید کو سورہ مکی شمار کیا. دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے کہ عمر جو اسلام لائے ہیں ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ عمر ایک دن اپنی بہن کے گھر گئے تو ان کے گھر میں دیکھا کہ کچھ تغرے، کچھ تختیاں، کچھ تحریریں لٹکی ہوئی ہیں دیواروں پہ. ان کو پڑھا تو ان میں سورہ حدید کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. انہی آیتوں کو پڑھ کر کے یہ صاحب مسلمان ہوئے. تو کہاں پہ ہوئے تھے؟ مکے میں ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. عجیب دلیل ہے. ٹھیک ہے. سورہ حدید برقی ان سورہ مکی شمور دے اند. بعض مفسرین نے اس سورہ کو مکی شمار کیا ہے زیرا عمر با خواندن آن در نوشته‌ای کے، کیونکہ عمر نے پڑھ کر کے اس نوشتے میں، اس تحریر میں کہ در خانے خواہرش یافت کہ جو اپنی بہن کے گھر میں اس نے پایا، اسلام آورد، اسلام لایا ہے. عمر کی بہن کے گھر یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی سورہ حدید کی، اسی کو پڑھ کر کے اسلام لایا ہے، اسی لیے یہ سورہ مکی ہے. لیکن ان رائے نیز بے دلیل اختلاف در نقل قابل بحث ہے. کہہ رہے کہ یہ جو رائے دی گئی ہے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے کہ یہ سورہ مکی ہے، نقل میں اختلاف ہے، اور نقل میں اختلاف کی وجہ سے یہ بات قابل بحث ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے. آپ صریحاً نہیں کہہ سکتے کیونکہ عمر کے اسلام لانے کی جو داستان ہے اس میں اختلاف ہے کہ کس طریقے سے اسلام لایا. تو جب جو دلیل بیان کی گئی ہے وہ دلیل ایک ہی دلیل نہیں ہے، ایک ہی نقل نہیں ہے، وہ قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے. اس طریقے کے دوسرے واقعات بھی موجود ہیں. تو اختلاف نقل کی وجہ سے بحث کی گنجائش ہے. نقل میں اختلاف نہ ہوتا تو واقعاً اس کو دلیل مانا جا سکتا تھا، لیکن نقل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کسی ایک جانب رائے نہیں دی جا سکتی تحقیق کے بغیر. زیرا برقی روایات سورہ طٰہٰ، کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عمر جن آیتوں کو دیکھ کر کے اسلام لائے یہ پہلے والے نقل میں سورہ حدید کی ہے، لیکن اب جو لوگ رد کر رہے ہیں اس قول کی کہ یہ مکی نہیں ہے یا عمر جو اسلام لایا ہے تو وہ سورہ حدید کی آیتیں نہیں تھی. بعض نقل میں یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھی، بعض نقل میں یہ ہے کہ سورہ حاقہ تھی. تو جب اتنے سارے اقوال ہیں، اتنے سارے نقل قول ہیں، تو آپ
آپ صرف اور صرف سورہ حدید کی آیتوں کو بنیاد بنا کر کے سورہ حدید کو مکی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ کا عمر جو اسلام لایا ہے، ٹھیک، تو اسلام لانے کی جو داستان ہے، بعض نے کہا کہ سورہ حدید کی آیتیں پڑھ کر کے، کسی نے کہا کہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کے، کسی نے کہا سورہ حاقہ کی آیتیں تھیں۔ تو جب اتنے سارے نقل ہیں، اتنے سارے اقوال ہیں، تو آپ صرف اور صرف سورہ حدید کی آیتوں کو ہی بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر کے، اس کو دلیل بنا کر کے اس سورہ کو مکی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک، چلیں بقیہ بات انشاءاللہ۔